بدعت کی تعریف کیا ہے؟ بدعت کہتے ہیں کہ کوئی نیا کام ایجاد کر لینا، کسی نئے کام کو ایجاد کر لینا، یہ لغوی تعریف ہے۔ اور اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ دین کے اندر کسی نئے کام کی ایجاد کرنا کہ جس کا نہ قرآن میں اور نہ حدیث کے اندر اور نہ اجماع امت کے اندر اور نہ قیاس ہی اس کو ثابت کرتا ہو، کہیں پر بھی اس کی کوئی اثر نہ ملتی ہو، اس کو کہتے ہیں بدعت دین کے اندر۔ تو دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو کوئی ہمارے اس دین کے اندر کوئی نئی چیز پیدا کر دے کہ جو اس کے اندر موجود نہ ہو، ما لیس منہ مطلب اس کی اصل نہ تو قرآن کے اندر ہو، نہ حدیث کے اندر ہو، نہ اجماع میں ہو اور نہ ہی قیاس بتاتا ہو، مطلب اصل ہو ہی نہیں اس کی، بلا اصل اس کو جو ہے وہ لا کر ہمارے اوپر تھوپ دیا جائے، تو فرمایا فہو رد، وہ مردود ہے، اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو کچرے کے ڈھیر کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ تو دیکھیں یہ 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس کے اندر بڑی تعداد کے اندر دنیا ایک دن مناتی ہے جس کو جشن عید میلاد النبی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ دیکھیں میلاد اصل جو میلاد ہے، میلاد النبی، اس کا کوئی انکاری نہیں ہے، اللہ کے رسول کی پیدائش کا کون انکاری ہے؟ سب اس کے اقرار ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اسی طریقے سے میلاد منانا مطلب میلاد یعنی نعت خوانی کی محفل کرنا، اس کا بھی کوئی انکاری نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر جو ہے یہ باعث نزول رحمت ہے، مطلب جہاں پر اللہ کے رسول کا ذکر ہوگا تو وہاں پر رحمت نازل ہوگی، اس کا کوئی انکاری نہیں ہے، اس کا کوئی بھی انکاری نہیں، سب مانتے ہیں اس کو۔ حقیقت میں جس چیز کے اوپر جھگڑا چلتا ہے وہ کیا ہے؟ جشن عید کے اوپر، کہ جشن عید آیا کہ یہ جشن جو ہے یہ جشن کر کے اللہ کے رسول نے اس کو منایا، صحابہ نے منایا، اللہ نے قرآن میں اس کا حکم دیا، اور یہ عید ہے یا نہیں ہے، یہ عید ہے یا نہیں ہے، تو بحث اس کے اوپر ہوتی ہے۔ تو دیکھیں اول تو اس بات کو یاد کر لیں اور خوب غور سے سمجھ لیں کہ میں نے بتایا کہ بدعت کی تعریف، بدعت کس کو کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں کسی نئے کام کی ایجاد کو، نیا کام ایجاد کر لینا لغوی طور پر، اور اصطلاحی طور پر کہتے ہیں کہ شریعت میں کوئی نیا کام ایجاد کر لینا۔ تو دیکھیں جب بھی اہل بدعت سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ یہ جشن مناتے ہو جشن عید کے نام سے، اور اس کے اندر وہ چیزیں کرتے ہو جو نہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین سے ثابت ہے، تو وہ آگے سے کیا جواب دیتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، مطلب اس کی کا کرنا ثابت نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو صحابہ سے ثابت نہیں ہے لیکن تم لوگ کرتے ہو، پھر وہ بھی چھوڑ دو تم، یعنی کہتے ہیں کہ وہاں بھی کرتے ہیں، دیوبندی کرتے ہیں تو وہ بھی چھوڑ دو۔ مثال کے طور پہ بولتے ہیں، مثال کے طور پر نہ اللہ کے رسول نے جہاز کے اندر سفر کیا، نہ ٹرین کے اندر سفر کیا، نہ کار کے اندر سفر کیا، نہ موٹر سائیکل پہ سفر کیا، ان چیزوں کو استعمال نہیں کیا، کمپیوٹر استعمال نہیں کیا، بجلی استعمال نہیں کی، لاؤڈ اسپیکر وغیرہ استعمال نہیں کیا، اور یہ کہنے والے بھی کون؟ حضرت ابو بلال جو ان کے سب سے بڑے وہ دعوت اسلامی کے جو سب سے بڑے، ان نے یہ جواب دیا بڑا مسکرا کر۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ تم بدعت کرتے ہو، ہمیں دیوبندی کہتے ہیں اور اہل حدیث کہتے ہیں کہ تم لوگ بدعت کرتے ہو، تو اس نے آگے سے جواب کیا دیا، اچھا بدعت کرتے ہیں تو پھر ان سے پوچھو کہ پھر تم لوگ ان چیزوں پر عمل کیوں کرتے ہیں؟ مطلب اللہ کے رسول نے ایسی پکی مسجد نہیں بنائی، یہ ٹائلز وغیرہ اللہ کے رسول کے دور میں نہیں تھے، یہ بجلی کے پنکھے نہیں تھے، یہ لاؤڈ اسپیکر وغیرہ نہیں تھا، اسی طریقے سے موبائل کا استعمال اللہ کے رسول نے نہیں کیا، جہاز کے اندر اللہ کے رسول نے سفر نہیں کیا، ٹرین کے اندر اللہ کے رسول نے سفر نہیں کیا، کار اللہ کے رسول نے نہیں چلائی، تو پھر یہ سب کا سب بدعت ہے کیونکہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے۔ تو کہو کہ پھر اس کا جو تم جواب دو گے تو ہم میلاد کا جواب دیں گے، تو یہ اجہل الجہلا ہے، سب سے بڑا جاہل ہے جو اس قسم کی بات کر رہا ہے، اور ایک جمع کثیر بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ اس کی پیروی بھی کر رہا ہے، اور اس کے ہاتھ بھی چومتے ہیں، اس کے پیر بھی چومتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چومتے ہیں، وہ کچھ کی چیز کھا کر تھوک دیتا ہے تو اس کو بھی اٹھا کے جیب میں رکھ لیتے ہیں۔ تو اتنا بڑا جاہل ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ دیکھیں شرعی معاملات جتنے بھی ہیں، معاملات کے اندر اصل حلت ہے، یہ فقہی ایک قاعدہ ہے، یعنی معاملات جتنے بھی ہوتے ہیں نا، مثال کے طور پر خرید و فروخت اور سفر کرنا،
اسی طریقے سے گھر بنانا، یہ بجلی کا استعمال کرنا، یہ معاملات کے قبیل میں سے۔ شریعت کے اندر دو قسم کی وہ چیزیں ہیں، مطلب ایک معاملات ہے، ایک عبادات ہے۔ تو معاملات، جتنے بھی معاملات اس کو کہتے ہیں کہ جو بندہ اپنی ذاتی غرض کے لیے کرتا ہے، مطلب جس سے ہمارے زندگی کا ٹکاؤ جس کے اوپر منحصر ہو۔ مثال کے طور پر کاروبار ہو گیا، اور یہ روز مرہ کے جو ہمارے استعمال کی اشیاء ہیں ان کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ تو اس کے اندر اصل جو ہے فقہی قاعدہ یہ ہے کہ یہ حلت ہے، مطلب یہ حلال ہے، اصل کے طور پر حلال ہے۔ ہاں کوئی دلیل قائم ہو جائے اس کے اوپر، مطلب کسی معاملے کے اوپر کوئی شرعی دلیل قائم ہو جائے کہ اس کی اللہ کے رسول نے، یا تو قرآن میں اللہ نے اس کی نشاندہی کر دی ہو کہ بھئی یہ حرام ہے طریقہ، جیسے سود کے اوپر ہو گیا، جیسے سود ہو گیا، اور اسی طریقے سے جھوٹی قسم کھا کر کوئی اپنا مال وغیرہ بیچنا حدیث میں آتا ہے، اور پھر بہت ساری قسمیں معاملات کی جس کو اللہ کے رسول نے مستثنیٰ کیا کہ مطلب ایک چیز مارکیٹ میں ابھی آئی نہیں ہے اس کا پہلے سے سودا کر لینا، یا پھر ایک بندے کے قبضے میں ایک چیز نہ ہو اور اس کو بیچنا، اس قسم کی تمام مستثنات اللہ کے رسول نے حدیث کے اندر اس کو پیش کیا، حدیث کے اندر موجود ہے۔ وگرنہ حقیقت کے اعتبار سے اس میں حلت تھی، اللہ کے رسول نے اس پہ دلیل دے دی، اس کی وضاحت کر دی، تو وہ حرام ہو گیا۔ اب دنیا، یہ مطلب قیامت تک جتنے بھی معاملات، نئی چیزیں ایجاد ہوتی رہیں گی، چاہے وہ بجلی ہے، کمپیوٹر ہے، انٹرنیٹ ہے، تو اس کے اندر حقیقت کے اعتبار سے حلت ہوگی، مطلب اس کا استعمال کرنا حلال ہوگا۔ ہاں کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہو کہ وہ مطلب اس کی اصل، جو میں نے بتایا کہ اصل موجود ہو کہ جس کے اوپر قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے نص کی ہو کہ یہ حرام ہے۔ پھر دوسرا نیا معاملہ جو ایجاد ہوا ہو وہ اس کے مشابہ ہو، تو پھر کوئی نہ کوئی مفتی اس کے اندر وہ دلائل نکال کر، وہ علتیں نکال کر اس پر حرمت کا فتویٰ لگا دے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مفتی اس پر حرمت کا فتویٰ لگا رہا ہے، بلکہ وہ مفتی اس کے اندر وہ علت اور وجہ دیکھ رہا ہے جو پہلے کسی چیز کے اندر تھی، اس کی وجہ سے وہ حرام تھی تو اس کو بھی حرام کر دیا۔ تو معاملات کے اندر اصل جو ہے وہ حلت ہے، مطلب حلال ہونا ہے۔ اور عبادات جتنی بھی ہیں عبادات، اس کے اندر اصل جو ہے توقیف ہے، توقف، مطلب کوئی بھی بندہ آپ کے سامنے کوئی عبادت پیش کرے کہ یہ ایک عبادت کا طریقہ، اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ ہے، تو اس کے اندر توقف کیا جائے گا۔ اگر آپ کے پاس دلیل نہیں ہے آپ توقف کرو گے، اس کا اول رد نہیں کرو گے، آپ کہو گے کہ یار یہ عبادت کا طریقہ آپ نے تو بتایا، لیکن میرے پاس نہ تو میں نے قرآن کو دیکھا اس کے بارے میں کہ قرآن میں کوئی دلیل پائی، نہ حدیث میں پائی، نہ اجماع امت میں پائی، تو لہٰذا پہلے میں تحقیق کروں گا۔ تحقیق کرنے کے بعد اگر مجھے پتہ چل گیا کہ یہ عبادت ہے، واقعتاً ثابت ہے، تو میں کروں گا، اور اگر یہ ثابت نہیں ہے تو پھر یہ بدعت ہے۔ تو اصل میں کیا ہے، عبادات کے اندر توقیف ہے۔ اب دیکھیں وہ یہ جواب دیتا ہے کہ جہاز کے اندر وغیرہ سفر کرنا تو یہ بھی تو اللہ کے رسول کے دور میں نہیں تھا، لہٰذا جیسے وہ اس پر عمل کرتے ہیں، اسپیکر وغیرہ استعمال کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے استعمال نہیں کیا، وہ استعمال کرتے ہیں اور اس کو بدعت نہیں سمجھتے، تو لہٰذا ہم جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، اور یہ اللہ کے رسول کے دور میں نہیں تھا، خود اس کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن ہم اسی طرح کرتے ہیں جیسے کہ جہاز کے اندر سفر کرنا، ٹرین کے اندر سفر کرنا۔ تو دیکھو جہاز کے اندر اگر ہم سفر کرتے ہیں تو اس کو عبادت سمجھ کر نہیں کرتے۔ کوئی بندہ جہاز کے اندر سفر کرتا ہے عبادت سمجھ کے کرتا ہے کہ میں جہاز میں سفر کر رہا ہوں، کوئی ٹرین کے اندر سوار ہوتا ہے وہ عبادت سمجھتا ہے کہ یہ عبادت ہے، کوئی کار چلاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ عبادت ہے۔ ہم جو پنکھے کے نیچے بیٹھے ہیں تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں یہ عبادت ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی 5 گھنٹے پنکھے کے نیچے بیٹھو تو 10 حاجوں کا ثواب ملے گا، ایسا ہم کہتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی لاؤڈ اسپیکر پر بیان کرو گے تو زیادہ ثواب ہے، اور لاؤڈ اسپیکر کے بغیر بیان میں کم ثواب ہے، ایسا کوئی کہتا ہے؟ کسی عالم سے آپ نے سنا، چاہے وہ اہل حدیث ہو چاہے وہ دیوبندی ہو، کسی سے آپ نے سنا یہ کہتے ہوئے کہ ان چیزوں پر عمل کرنا کیا ہے، یا تو سنت ہے یا ثواب ہے؟ نہیں سنا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم جو یہ جو جشن عید میلاد النبی مناتے ہو نا، یہ تم ثواب سمجھ کر مناتے ہو، اور اس کو کہتے ہو کہ یہ جشن منانا جو ہے یہ تو ملائکہ نے بنایا، یہ تو اللہ کے فرشتوں نے بنایا، انبیاء نے بنایا، اور پتہ نہیں کن کن بزرگوں نے بنایا۔ اور پھر یہ اشعار کہتے ہیں کہ دنیا میں شیطان کے سوا سبھی تو خوشی منا رہے ہیں، بولتے ہیں شیطان خوشی نہیں منا رہا، باقی سب خوشی منا رہے ہیں۔ تو اس قسم کی اور پھر عجیب عجیب قسم کی من گھڑت روایات لے کر آتے ہیں کہ بھائی جس نے ایک جشن منایا اس کو اتنا اتنا ثواب ملے گا، اور جنت کے اندر اس کے گھر بن جائیں گے، اور پتہ نہیں کس کس قسم کی روایتیں تم ان کی سنو گے۔ تو یہ، اور پھر کہتے ہیں کہ جو نہیں مناتا وہ لعین ہے، مردود ہے، اس پر لعنت ہے، باقاعدہ وہ ان کے نعت خواہوں نے لعنت ہو کے اس پر جو ہے نا وہ بنا ہے، ان کے جو نظم خواہ ہیں
انہوں نے اس پر نظر بنائی ہے کہ جو یہ نہیں بنا رہا وہ لعنتی ہے. تو بتاؤ کہ اول تو اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، اور اگر ثبوت ہوتا بھی تو زیادہ سے زیادہ کس چیز کے حد تلک ہوتا؟ مستحب کے حد تلک ہوتا. اگر ایک شخص مستحب فعل کو چھوڑ دے تو وہ لعن طعن کا مستحق ہوتا ہے. بھائی اگر کوئی، چلو عید تم کہتے ہو کہ یہ عید ہے، اگر کوئی بندہ نئے کپڑے نہ پہنے عید کے دن، بقرہ عید کے دن اور عید الفطر کے دن نئے کپڑے نہ پہنے، اور وہ بیچارہ خوشی نہ منائے، اس کو کوئی غم لائق ہو یا کچھ بھی ہو، تو کیا آپ اس کو لعن طعن کرتے ہو، اس کو غلط کہتے ہو؟ نہیں کہتے ہو. ہر بندے کی اپنی مرضی ہے. یہ تو مطلب خوشی کے جو ایام ہوتے ہیں اس کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کیا دیا ہے؟ اختیار دیا ہے، چاہے تو خوشی منائے چاہے تو نہیں منائے. ہاں جو لوازمات ہے، مطلب قربانی کرنا اور اسی طریقے سے نماز پڑھنا وہ ضروری ہے. اس کے علاوہ نئے کپڑے وغیرہ پہننا اس کی ترغیب ہے، اس کا حکم نہیں ہے کہ نئے کپڑے وغیرہ پہنو. تو دیکھیں کوئی بھی چیز اس کے ثبوت کے لیے اصل میں دلیل ضروری ہے، یا قرآن سے یا حدیث سے یا اجماع امت سے. اگر دلیل موجود نہیں ہے تو وہ فعل بدعت ہے. اور بدعت کے بارے میں نے بتا دیا کہ دین کے اندر نئی چیز کا ایجاد کرنا. پھر اگر وہ یہ کہیں کہ بھئی نئی چیزیں بہت ساری جو اللہ کے رسول کے دور میں نہیں تھی وہ اب ایجاد کر دی گئی ہیں، تو لہٰذا وہ جتنی بھی چیزیں جس پر ہم عمل کرتے ہیں تو جو اللہ کے رسول کے دور میں نہیں تھا ہم اس کو ثواب سمجھ کے نہیں کرتے، تم لوگ ثواب سمجھ کر کرتے ہو.